الحمد للہ الذی نزل الفرقان نصلی و نسلم علی سید الانس والجان۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 112 تا 115 کو سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست سے ہم نے سورۃ المائدہ کے آخری 2 رکوعات کا آغاز کیا، جس میں 3 آیات کو سمجھا۔ پہلی آیت میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ دن قیامت اللہ تعالیٰ تمام انبیاء و رسول کو ان کی قوموں اور امتوں کے ساتھ جمع کرے گا اور انبیاء و رسول سے پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب ملا؟ تو وہ جواب دیں گے، ہمیں کچھ معلوم نہیں، آپ پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہونے والے انعامات و احسانات اور معجزات کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر تیسری آیت میں حواریوں کے ایمان لانے اور فرما بردار رہنے کا تذکرہ ہوا۔ تو گزشتہ گفتگو کا اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر 3 قسم کے افراد سامنے آئے۔ ایک وہ جنہوں نے معجزات کو جادو قرار دے کر عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ دوسرے وہ افراد جنہوں نے معجزات کو سن کر غلو اختیار کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو معبود ہی بنا ڈالا۔ اور تیسرے وہ افراد جو سیدھے راستے پر قائم ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کو اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہوئے ان کی فرما برداری کرنے کے عزم کا اظہار کر دیا۔ تو اب اگلی آیت میں بھی انہی حواریوں کا تذکرہ جاری ہے۔ جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ حواریوں کا یہ تذکرہ 111 تا 115 5 آیات پر مشتمل ہے۔ اب دیکھیے آیت کو، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دے؟ یہ اللہ کی قدرت میں شک نہیں تھا، بلکہ کہنا یہ چاہتے تھے کیا ایسا کرنا خلاف حکمت تو نہیں؟ ہم جیسے ادنا لوگوں کے لیے عام قوانین طبعیہ کے خلاف یہ فیصلہ کر دیں گے؟ ہم تو اس قابل نہیں ہیں، آپ دعا کریں تو ہو سکتا ہے اللہ یہ فیصلہ فرما دیں۔ تو یوں مطالبہ انہوں نے کیا۔ ان آیات میں مائدہ کا لفظ 2 مرتبہ آئے گا۔ اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ میں نے سورت کے آغاز میں بتایا تھا کہ مائدہ کا مطلب ہے ایسا دسترخوان جس پر کھانا لگا ہوا ہو، اور مطلق دسترخوان کو عربی میں سفرہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال حواریوں نے مطالبہ کیا ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دیں۔ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی کسی بھی چیز کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے ایسے مطالبات نہ کریں، بلکہ رزق حاصل کرنے کے جو ذرائع اور طریقے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں اسی کے ذریعے حاصل کرو۔ بلا ضرورت فرمائشیں اور مطالبات خلاف ادب شمار ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے بچو۔ اب آگے حواری کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ یہ فرمائش بلا ضرورت نہیں ہے، اس کی کچھ مصلحتیں ہمارے ذہن میں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ گویا آگے اس مطالبے کی غرض و غایت حواری بیان کر رہے ہیں۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دسترخوان سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ ظاہر ہے جو دسترخوان جنت کی نعمتوں پر مشتمل ہوگا وہ باعث برکت ہوگا۔ اس کے کھانے سے نہ صرف یہ کہ ظاہری و باطنی شفا حاصل ہوگی، بلکہ دلوں میں اطاعت و بندگی کا جذبہ پیدا ہوگا اور ہمارے دلوں کو ایمان پر پورا اطمینان حاصل ہو جائے گا، یقین میں اضافہ ہو جائے گا۔ پہلے ہمیں دلائل اور برہان سے آپ کی صداقت کا یقین ہے، ہمیں عین الیقین حاصل ہو جائے گا۔ گویا یہ اسی طرح کا مطالبہ ہے
جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اولم تؤمن، کیا تجھے اس پر ایمان نہیں ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کیوں نہیں، لیکن میں بس دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان کامل نصیب ہو جائے۔ تو یہ حواری بھی کہنے لگے کہ ہم اس دسترخوان سے کھائیں گے تو ہمارے دل مزید مطمئن ہو جائیں گے۔ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، یعنی آپ پر جب مائدہ اترے گا تو آپ کے رسول ہونے کا یقین کامل حاصل ہوگا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں، اور جنت کی نعمتوں کے وجود کا بھی یقین کامل حاصل ہوگا۔ تو یعنی جس قدر دلائل اور معجزات بڑھتے جائیں گے دعوے کا یقین بھی بڑھتا جائے گا، اور جب ہمیں یہ کیفیت حاصل ہو جائے گی تو آگے فرمایا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، تو ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائیں گے، یعنی ہم ان لوگوں کے سامنے گواہی دیں گے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ گویا یہ معجزات دیگر لوگوں کے لیے بھی اس بات رسالت اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا، اور یوں ہم جب پورے یقین کے ساتھ اس پیغام کو آگے پھیلائیں گے تو ہمیں اجر ملے گا اور لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کی گفتگو سنی نا تو یہ تو واضح ہو گیا کہ ان کی طرف سے یہ فرمائش اور مطالبہ ایک اچھی نیت اور نیک مقصد کے حصول کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کے حضور دعا کی جو اگلی آیت میں مذکور ہے، دیکھیے قال عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ اے ہمارے رب ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما دیجئے۔ یہاں لفظ مائدہ دوسری مرتبہ آیا ہے۔ پہلی مرتبہ جب حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مائدہ کے نزول کی فرمائش کی تھی، اب یہاں دوبارہ آیا جب عیسیٰ علیہ السلام نے مائدہ کے نزول کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور نہایت مؤدبانہ انداز میں دعا کے لیے لب کھولے۔ آغاز میں اللہم کا لفظ بھی استعمال کیا اور ربنا کا لفظ بھی استعمال کیا، اور دعا کے آخر میں وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ کے الفاظ بھی استعمال کیے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ اے ہمارے رب ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما دیجئے، تکون لنا عید لاولنا و آخرنا، یہ دسترخوان کا نازل ہونا ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے خوشی کی بات بن جائے۔ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مائدہ کا نزول ہوگا تو سب کے لیے خوشی کا باعث ہوگا، اور اہل ایمان کے ایمان میں بھی اضافے کا باعث بنے گا۔ دعا قبول ہونے پر الگ خوشی ہوگی، پھر کھانا ملنے پر الگ خوشی ہوگی، بعد والوں کو اپنے اسلاف پر اس انعام کے تذکرے کرنے پر بھی خوشی ہوگی۔ اور آگے عرض کی وَآیَةً مِّنْکَ، اور اے اللہ یہ نزول مائدہ آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہو جائے گی، یعنی نزول مائدہ کا یہ معجزہ میری رسالت کی صداقت پر ایک خاص نشانی بن جائے گی۔ اس نشانی سے اہل ایمان کا ایمان بڑھے گا، اور جو میری رسالت کا انکار کرنے والے ہیں ان پر یہ مائدہ ایک حجت قائم کر دے گا۔ لہٰذا اے پروردگار وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور آپ ہمیں مائدہ عطا کر دیجئے، اور آپ بہترین عطا کرنے والے ہیں۔ تو یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں نزول مائدہ کی دعا کی، جبکہ حواریوں نے جب نزول مائدہ کی درخواست کی تھی تو ادب کو اتنا ملحوظ خاطر نہیں رکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی اور امتی میں فرق تو ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ کی طرف سے اس کا جواب آیا جو اگلی آیت میں مذکور ہے۔ دیکھیے آیت کو، قال اللہ انی منزلها علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً میں اس مائدہ کو تم پر نازل کر دوں گا۔ تو آیت کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ آسمان سے مائدہ نازل کیا گیا۔ اس آیت میں انی منزلها علیکم، میں مائدہ کو تم پر نازل کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہوا ہے۔
ابن جریر، ابن کثیر، امام قرطبی اور جمہور علماء تفسیر رحمہم اللہ، انہوں نے یہی فرمایا کہ مائدہ نازل کیا گیا ہے۔ اور سنن ترمذی میں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً اور موقوفاً مروی ہے کہ مائدہ آسمان سے اترا، اس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو اس میں سے ذخیرہ کرنے سے منع کیا گیا، لیکن بعض نے اس حکم میں خیانت کی تو اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ تو اتنی بات تو یقینی ہے کہ آسمان سے ایک عرصے تک مائدہ اترتا رہا، لیکن اس میں کیا کیا چیزیں اترتی رہیں اور کتنے عرصے تک اترتی رہیں، اس میں بہت سارے مختلف اقوال موجود ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تم پر مائدہ نازل کروں گا، لیکن پھر میرا ایک قانون بھی ذہن میں رکھنا کہ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، تو جو کوئی تم میں سے اس کے بعد بھی انکار کرے گا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، تو میں اس کو وہ عذاب دوں گا جو تمام جہان والوں میں سے کسی اور کو نہ دوں گا۔ یعنی اگر منہ مانگا معجزہ مل جائے پھر بھی انکار کیا جائے تو پھر کسی قسم کی رعایت اور مہلت نہیں ملتی، عذاب نازل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے اس قانون پر تفصیلی گفتگو تو ہم سورۃ الشعراء میں کریں گے۔ تو بہرحال یہ تھی وہ 5 آیات 111 تا 115 جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ایمان اور اسلام کا ذکر ہوا اور ان کی طرف سے مائدہ کے نزول کا مطالبہ اور مطالبے کی غرض و غایت بیان ہوئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مائدہ کے لیے دعا کا انتہائی مؤدبانہ انداز سامنے آیا، اور پھر آخر میں دعا کی قبولیت کا تذکرہ ہوا اور قانون بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ منہ مانگا معجزہ نازل ہونے کے بعد بھی اگر لوگ انکار کریں گے پھر کسی قسم کی مہلت اور رعایت نہیں دی جائے گی، عذاب میں پکڑ لیا جائے گا۔ آخر میں یہ بات یاد رہے کہ یہ ساری وہ گفتگو ہے جو اللہ تعالیٰ دن قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر ہونے والے انعامات و احسانات اور معجزات کا تذکرہ کر دیا۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، کیا آپ لوگوں کو یہ کہہ کر آئے ہیں کہ مجھے اور میری والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ تو یہ مکالمہ جو اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مابین ہوگا، اگلی آیات میں تذکرہ ہوگا ان کا، انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آمین یا رب العالمین۔